السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے چیٹوسان کے متعلق۔ چیٹوسان جو کہ بہت ہی ایک میجیکل ریزلٹس رکھنے والی خاص قسم کی پروڈکٹ ہے، جو ہماری کلینزنگ کی پروڈکٹ ہے۔ کلینزنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شاید ہی دنیا میں ایسی کوئی پروڈکٹ ہو، جو اب تک ہمارا علم ہے اس کے مطابق ابھی تک کوئی ایسی پروڈکٹ سننے میں پڑھنے میں نہیں آئی کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کا نیم البدل ہو، اس کے متبادل استعمال کی جا سکتی ہو۔ تو آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 9، فار بیوٹیفیکیشن اینڈ سلمنگ، خوبصورتی بڑھانے اور سمارٹ نظر آنے کے لیے۔ سب سے پہلے اگر آپ سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو چیٹوسان اور اسپائرولینا، 2 چیٹوسان صبح اور 2 اسپائرولینا رات کو، یا دونوں صبح ایک اور ایک رات کو لیں۔ آپ کا اگر موٹاپا ہے، آپ کو پیٹ بڑا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا ویٹ نارمل ہو جائے گا۔ جن کا پیٹ پھولا ہوتا ہے، جن کی سکن ڈلکی ہوتی ہے، پلپلا پن ہوتا ہے ان کا، یہ چیٹوسان اس میں بہت زبردست قسم کے نتائج دیتا ہے، اس کا ویٹ بہت نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیوٹیفیکیشن کے لیے اگر آپ چیٹوسان اسپائرولینا لیتے ہیں تو آپ کی سکن، آپ کا مطلب کہہ لیں کہ بال، آنکھیں، یہ خوبصورت ہو جائیں گی، سکن صاف ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی سکن آپ کی۔ ایک چیز اس میں دکھائی جا رہی ہے ماسک، آپ ماسک کے طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک چیٹوسان کیپسول، ایک اسپائرولینا کیپسول، تھوڑا سا کیلشیم کا پاؤڈر، اور اس کو آپ دودھ میں یا گلاب کے عرق میں اور ساتھ تھوڑا سا گلائسرین، اس کا ایک مکسچر بنا کے آپ اس کو اپلائی کریں چہرے پہ۔ اس سے آپ کی سکن بہت زبردست قسم کی، مطلب کہہ رہے ہیں کہ گلو کرے گی، سکن بہت وائٹ ہو جائے گی، گلوئنگ ہو جائے گی، صفائی آ جائے گی چہرے پہ۔ لوگ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ اتنے خوبصورت کیسے ہیں، آپ کا جو فیس ہے اتنا اٹریکٹیو فیس کیسے ہے، بہت خوبصورت لگنے لگ جائیں گے آپ۔ اور ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ یہ فیل کریں، ایک میں اس وقت جو استعمال کروا رہا ہوں لوگوں کو، اس میں یہ ہے کہ پیسٹ کے اندر آپ کے اگر چہرے کی سکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں گندگی ہے، دانے ہیں، اس میں آپ پیسٹ کے اندر چیٹوسان ڈال کے وہ لگانا شروع کریں چہرے پہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا، پورا ہفتہ ایک کے کیپسول پیسٹ میں ڈال کے لگائیں، سکن صاف ہو جائے گی، دانے وغیرہ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ روزانہ صرف اسپائرولینا، پیسٹ نہیں ڈالنی، صرف اسپائرولینا آپ لگانا شروع کریں، اس سے آپ کی سکن بالکل صاف ہو جائے گی، گلو ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ایک آسان وے ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بنا سکتے ہیں جیل لوشن، 3 چیٹوسان، تھوڑا سا ونیگر یعنی سرکہ، اور تھوڑا سا پانی، اس کو آپ ڈالیں اور مکس کریں تو یہ زبردست قسم کی ایک جیل بن جائے گی، جس کو آپ بالوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کے آپ سپائس بنا سکتے ہیں، بالوں کو کسی بھی طرح کا آپ شیپ دے سکتے ہیں، اور اس کا کسی قسم کا کوئی بالوں پہ سائیڈ افیکٹ نہیں آئے گا، بال خراب نہیں ہوں گے، آپ کے بال آپ کے زبردست قسم کے شائن کریں گے، بالکل صاف ہو جائیں گے بال آپ کے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اور جیل وغیرہ لگاتے ہیں سپائس بنانے کے لیے، بالوں کی کوئی شیپ دینے کے لیے، اس کا بالوں پہ افیکٹ بھی آتا ہے، برا بیڈ افیکٹ آتا ہے، بال خراب ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں، بریک ہو جاتے ہیں بال۔ لیکن اس کا ایسا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اور ایک چیز اس میں بتائی جا رہی ہے کہ چائنا واحد ملک ہے جس نے چیٹوسان کو فوڈ کہا ہے، یعنی یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ انہوں نے اپنے ملک میں چیٹوسان کو، چائنا نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کہہ دیا ہے کہ یہ فوڈ ہے، جیسے آپ روٹی کھا رہے ہیں نا، ویسے ہی آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، فوڈ کے طور پہ اس کو استعمال کریں۔ یعنی ریگولر آپ اس کو، جیسے کوئی چیز آپ کھانے کے ساتھ لیتے ہیں ریگولر، کوئی پھل ہے، یا اگر وہاں پہ شراب یوز کی جاتی ہے، یا وہاں
ہم کوئی مطلب کہوہ وغیرہ لیتے ہیں یا چائے لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز جو ریگولر یوز کی جاتی ہے، اس کے طور پہ چٹوسان کو دے دیا گیا کہ آپ چٹوسان یوز کریں ساتھ۔ 1811 میں پہلی بار فرانس میں ایجاد کیا گیا، یعنی دریافت ہوا یہ چٹوسان۔ اس کے موجد کا نام برانو ہے، برانو سائنسدان تھا، اس نے اس کو مطلب اس کو دریافت کیا۔ 1980 میں یہ ہیلتھ فوڈ بنی اور جاپان کی مارکیٹ میں بیچی گئی، اور فوڈ میں یہ تیسرے نمبر پر تھی۔ 1986 میں جاپان کی منسٹری آف ایجوکیشن نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اور ترقی میں چٹوسان کے ساتھ 10 اور فیلڈز پر بھی پیسہ خرچ کیا۔ 1993 میں اسے انسانی قوت مدافعت کا سیکیورٹی گارڈ کا عنوان دیا گیا۔ چٹوسان کو 21ویں صدی کی ہیلتھ فوڈ کا ایوارڈ بھی دیا گیا، یعنی 21ویں صدی میں اگر ہیلتھ فوڈ بہترین ہیلتھ فوڈ ہے تو وہ چٹوسان ہے۔ 1995 میں FDA سے اپرووڈ ہوا، اور 1.117 بلین لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ اب اوور ویٹ کے بعد موٹاپا شروع ہوتا ہے۔ موٹاپا بیماریوں کی ماں ہے۔ ایک موٹے انسان کو عام انسان کی نسبت 5 گنا زیادہ بیماریاں لگتی ہیں۔ مگر بھی علاج میں موٹاپے کو کم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھوک کو کم کر دیا جاتا ہے، یا کچھ پروڈکٹ سے موشن لگوائے جاتے ہیں جس سے میٹابولزم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، نظام کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ 2014 تک 2.1 بلین یعنی تیسرا حصہ آبادی موٹاپے کا شکار ہو چکی ہے۔ چٹوسان کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، جس سے آپ کا موٹاپا کم ہوگا انشاءاللہ۔ Chitosan, due to so many functions and amazing results, Chitosan is being used more and more. There are global seminars every year on Chitosan. حیرت انگیز اور بہت زیادہ افعال سر انجام دینے کی وجہ سے آج چٹوسان دنیا بھر میں بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے۔ ہر سال چٹوسان پر عالمی سیمینار بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے کتنے زبردست قسم کے فوائد ہیں، صرف ایک ہی چیز پہ نہیں، ایک ہی مسئلے پہ نہیں، پوری باڈی پہ اس کے بہت اچھے نتائج ہیں۔ تو اپنے حیرت انگیز نتائج اور اچھے کا بہت زیادہ مطلب فعال سر انجام دینے کی وجہ سے چٹوسان دنیا بھر میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ ہر سال چٹوسان پہ عالمی سطح پہ سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ چٹوسان ہماری باڈی کے لیے کتنی زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے، لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے، اویئرنیس دی جاتی ہے اس کو چٹوسان کے حوالے سے۔ چٹوسان، اب پیج نمبر 10 کو ہم دیکھیں گے۔ پیج نمبر 10 پہ بتایا جا رہا ہے کہ چٹوسان مندرجہ ذیل لوگوں کے لیے چٹوسان بہت مفید ہے۔ کون سے لوگ ہیں جی؟ پیپل ود جنرل ویکنیس اینڈ لو امیونٹی، کمزور افراد اور کمزور قوت مدافعت رکھنے والے لوگ، یعنی جو لوگ کمزور ہیں، ان کی قوت مدافعت کمزور ہے، ان کو چٹوسان استعمال کرائیں، بہت اچھے رزلٹس آئیں گے۔ اس کے بعد ڈائبیٹکس، پیپل ود پور ڈائجیشن، جو جن کو شوگر ہے اور ان کا نظام بہت کمزور ہے، ان کے لیے یہ چٹوسان بہت زبردست پروڈکٹ ہے۔ اس کے بعد پیپل ود ہائی لپڈ اینڈ کارڈیو ویسکولر پرابلمز اینڈ پور لیور، وہ لوگ جن میں چربی کا لیول یعنی خون میں چربی زیادہ ہے اور دل کے جملہ امراض میں مبتلا ہوں، اور وہ لوگ جن کو جگر کے مسائل ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں، ہم نے پیچھے پڑھا معدے کے حوالے سے، جگر کے حوالے سے، گردوں کے حوالے سے، چربی کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے، دل کے حوالے سے، اب تک اس میں کتنے سارے فوائد ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر ہم اس ایک چیز کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ہم زندگی میں بہت سے خطرناک مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمیں یہ خرچہ آ رہا ہے، ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آنے والے وقت میں ہم کتنے قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ہمیں یقیناً اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور جو ہماری باڈی میں جو میٹابولزم ہے، میٹابولزم ہوتا ہے، اس کی دو شاخیں ہیں جی، دو حصے ہیں آگے، اینابولزم اور کیٹابولزم۔ ایک تحریری عمل ہے، تحریبی عمل ہے، اور ایک
تعمیری عمل ہے، یعنی ایک میں خوراک ٹوٹتی ہے دوسری میں خوراک بنتی ہے۔ یہ جو نظام ہے خوراک کا توڑ پھوڑ ہونے سے جزو بدن ہونے تک کا جو نظام ہے اسے میٹابولزم کہتے ہیں۔ تو یہ بہت سے لوگوں کا اس وقت خراب ہے، لوگوں کو خوراک جسم کا حصہ نہیں بن رہی، لیکن یہ چیٹوسان اس نظام کو میٹابولزم کو بہتر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور لوگوں تک پھیلانے کی توفیق دے۔ یقیناً جو علم اپنے پاس ہو اسے لوگوں تک پھیلانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میرے جو ڈریمز ہیں، میرا جو عزم ہے وہ آنے والے 50 سال تک ہے۔ میرا مطلب مجھے یقین ہے کہ میں آنے والے 50 سال تک اسی فیلڈ میں رہوں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا، اسے لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور یقیناً آپ لوگوں تک آپ کو بھی پہنچانا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔